تراویح کے دوران ایک چیز کا خیال آتا ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ اتنی پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں. کچھ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں مسلسل صف اول میں ہیں پہلے روزے سے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے. قرآن کہتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے نبی سجدہ کرنے والوں میں آپ کا الٹنا پلٹنا ہم دیکھ رہے ہیں. تو تراویح میں بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے، الٹنا پلٹنا. سجدے میں گئے، پھر اٹھے، پھر رکوع میں، پھر اٹھے، پھر سجدے میں، پھر بیٹھے، پھر سجدے میں. لوگ تھک جاتے ہیں نا. تو یہ سب چیزیں اللہ نوٹ کر رہا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. تو انسان نا بور ہونے لگتا ہے کھڑے کھڑے، کیونکہ اکثر لوگوں کو سمجھ میں تو آ نہیں رہا ہوتا کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں. ہمارے ہاں تو تراویح کی سپیڈ پھر بھی بہت اچھی ہے، تیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی ترجمہ مفہوم تو سمجھ میں نہیں آتا نا لوگوں کو، اکثر لوگوں کو. اس کے باوجود یہ سوچ کے کھڑے رہنا کہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے ہم سنیں گے. تو اس کی قدر آپ کو قیامت کے دن ہوگی. اور یہ رمضان کی خاصیت ہے کہ رمضان میں آپ عام دنوں سے زیادہ عبادت کر لیتے ہیں تراویح کی وجہ سے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صحیح ہے بخاری، صحیح ہے مسلم میں ہے، یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ. آپ رمضان کی راتوں میں جو عبادت کرتے تھے وہ دوسروں سے زیادہ، پورے سال اتنی عبادت نہیں ہوتی تھی جو رمضان کی راتوں میں. پورے سال عام معمول تھا 8 رکعتیں. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے رمضان میں رکعتوں کی تعداد زیادہ. تبھی وہ جو بخاری کی حدیث ہے نا جس میں آتا ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعتیں پڑھتے تھے، علماء نے بخاری ہی کی اس حدیث پر اشکال کیا ہے کہ اس کے متن میں اضطراب ہے. اضطراب کا مطلب بخاری کی ہونے کے باوجود متن میں گڑبڑ ہے، کیونکہ بخاری ہی کی دوسری حدیث اس کے خلاف ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے دوسری حدیث سے کہ 8 سے زیادہ ہی ہوتی تھیں. تو اب جو لوگ رمضان میں 8 رکعتیں پڑھتے ہیں اور باقی رکعتیں، کیونکہ بہت سے لوگوں سے 20 نہیں پڑھی جاتی، کہہ رہے بھائی 8 بھی ہیں تو 8 پڑھ کے نکل لو، پتلی گلی سے کچھ نکل رہے ہوتے ہیں. اب تراویح چونکہ فرض واجب تو ہے نہیں کہ ہم ان کو روکیں، سنت موقدہ ہے، گھر پہ جا کے پڑھ لیں باقی رکعتیں. نہیں بھی پڑھتے تو ملامت ہی کی جا سکتی ہے، کوئی زبردستی تو آج کل فرائض میں نہیں کی جاتی، سنتوں میں کہاں سے کی جائے گی. لیکن جو 8 پڑھ کے نکل لیتے ہیں کہ ہم سے 20 نہیں پڑھی جاتی، تو دیکھو 8 تو نبی عام دنوں میں پڑھ لیا کرتے تھے، معمول تھا. رمضان میں یہ تعداد زیادہ تھی. اسی وجہ سے سعودی عرب میں جب 20 رکعت تراویح کو ختم کرنے کی بات آئی نا تو وہیں کے علماء نے اس کے خلاف احتجاج کیا تھا. اور شیخ عطیہ سالم ہیں، مدینہ یونیورسٹی کے بہت سینئر لیکچرار تھے، انہوں نے کتاب لکھی، سعودی عرب سے ہی وہ کتاب بھی چھپی. شیخ عطیہ سالم، انہوں نے یہ کہا کہ 1000 سال سے زیادہ ہو گیا مکہ اور مدینہ میں، جب سے حضرت عمر نے 20 رکعتیں شروع کی ہیں اس وقت سے لے کے اب تک 20 ہی پڑھی جا رہی ہیں. وہ بہت خلاف تھے اس کے، اور بہت سارے علماء. اب انہوں نے 10 کر دی ہیں، واللہ عالم کورونا کی وجہ سے کی ہیں، یہ کیا ہے وہ، لیکن ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. ہم کس کے مکلف ہیں؟ قرآن و سنت کے، صحابہ کے. سعودی عرب میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے یہ 10 بھی غائب ہو جائیں، ہو سکتا ہے 8 ہو جائیں، ہو سکتا ہے 4 ہو جائیں. ایک چھوٹی سی بات کہہ کے پھر میں درس شروع کرتا ہوں. ہمارے ہاں نا جب آپ کو اپنی رائے دوسرے پر تھوپنی ہوتی ہے تو دوسرے کی رائے کو فقہ حنفی کا یا دیوبندیت کا نام دے دیتے ہو اور اپنی رائے کو قرآن و حدیث کا نام. یہ آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے. میرا جی ٹی وی میں انٹرویو تھا، طلاق کے مسائل پر بات چل رہی تھی. انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ فقہ حنفی میں 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. میں نے کہا حضرت یہ غلط فہمی کسی نے پھیلائی ہے، تمام صحابہ کے نزدیک 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. اچھا سوری، انہوں نے کہا فقہ حنفی میں 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. یہ تو شکر ہے فقہ حنفی کا. یوں نہیں کہا دیوبندیوں کے ہاں 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3. یہ لوگ نا جب مسلک پرستی پھیلانا چاہتے ہیں نا تو نام کیا لیتے ہیں سامنے والے کا؟ دیوبندی یا حنفی، ایسے کر کے نام لیتے ہیں. تو انہوں نے پھر بھی یہ کہا فقہ حنفی میں 3 ہوتی ہیں. میں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تمام صحابہ کے نزدیک 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں.
اور فقہ حنفی میں اسی لیے 3 ہوتی ہیں کہ تمام صحابہ کے نزدیک 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3. تو فقہ حنفی نے صحابہ سے لیا یہ. اور فقہ شافعی میں بھی 3, مالکی میں بھی 3, حنبلی میں بھی 3. تو اسی طرح خوب سمجھ لو صحابہ کرام کے دور میں ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کہ صحابہ کرام نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہو. موطا امام مالک کی جو 8 والی حدیث ہے وہ مضطرب ہے, کیونکہ راوی کہیں 8 بیان کرتا ہے, کہیں 20 بیان کرتا ہے, کہیں 13 بیان کرتا ہے, اپنی بات پہ ٹکتا نہیں ہے. اس لیے علماء نے اس کو مضطرب کہا, اور مضطرب حدیث بھی قابل قبول نہیں ہوتی. اور اس حدیث پر 2 بہت بڑے بڑے اشکالات ہوتے ہیں 13 اور 8 والی, جن اشکالات کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ 13 اور 8 والی موطا کی حدیث جس میں ہے کہ حضرت عمر نے 13 یا 8 پڑھوائی تھیں, یہ صحیح ہوتی تو روئے زمین پر کوئی ایک مسجد تو ہوتی